اس لیے ہمیں بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے۔ یہ جو مختلف سہارے ہم ڈھونڈتے ہیں، کبھی کدھر کبھی کدھر، یہ اس لیے کہ تقدیر پر ایمان کمزور ہے، تقدیر پر ایمان کمزور ہے۔ ایک بندے نے کہا یہ پتھر دیکھو جی، اس پتھر میں آپ کچھ سمجھتے ہیں جی؟ جی نہیں۔ وہ جی ان میں ایک پتھر ہوتا ہے کہ وہ مل جائے نا تو بندے کو خیر ہی خیر ہو جاتی ہے، ترقیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ پتھر میں خیر اس لیے ڈھونڈ رہا ہے کہ تقدیر والا ایمان کمزور ہے، ورنہ پتھر میں خیر کیا ڈھونڈنی تھی، رب سے خیر ڈھونڈتا نا، رب سے خیر مانگتا نا۔ یہ پتھر ڈھونڈ رہا ہے۔ اور ایک بندے نے تو بڑی عجیب و غریب بات کہی، سن کے ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے۔ اس نے کہا جو بلی کی بچہ دانی ہے نا، یہ مل جائے تو خیر ہو جاتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے کہ ایک ایسی نجس چیز جو حلال جانور کی بھی ہو تو بندہ اس سے دور بچتا ہے، اس نجس چیز کے اندر وہ سمجھ رہا ہے کہ میری قسمت باندھی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان، تقدیر کے اوپر ایمان کمزور ہے۔ قرآن و سنت میں کئی واقعات ہیں، اگر وہ واقعات سنائیں تو وقت نہیں ہے، لیکن تھوڑا اشارہ چلو کر دیتا ہوں کہ قسمتیں بدلنے والی ذات میری اللہ کی ہے۔ اگر اللہ نے میری قسمت میں عزت لکھ دی ہے، ساری کائنات زور لگائے، ٹل لگائے، میری عزت میں کمی واقعہ نہیں ہو سکتی۔ اور اگر اللہ نے میری قسمت میں کوئی نقصان اور بیماری لکھ دی ہے، مجھے اس سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا بارہا، بھائیوں نے کوشش کی کہ باپ کے گھر میں بھی عزت سے نہ رہے، رب نے مصر کے تخت پر بٹھا دیا ہے۔ قسمتیں بدلنے والا کون ہے بولو؟ اور وہ بھائی کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ اے بادشاہ سلامت، کس کو کہہ رہے ہیں؟ جس کو کل کنویں میں ڈالا تھا۔ اے عزیز مصر، مہربانی فرما، ہمارے گھر میں بڑے حالات خراب ہیں، غلہ کوئی نہیں، پیسے بھی کوئی نہیں، اور تیرے پاس آئے ہیں، کوئی غلہ دے دے، وتصدق علینا، ہمیں صدقہ دے دے، خیرات دے دے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تجھے خیرات کا بدلہ دے گا۔ اور یوسف جواب میں کہتے ہیں صدقہ تو دیتا ہوں، ایک سوال کا جواب تو دو نا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، یوسف اور یوسف کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ قالوا اانک لانت یوسف، کیا آپ یوسف تو نہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، میرے رب نے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو صبر کا دامن نہ چھوڑے رب اس کو یوں ہی عزتیں دیا کرتا ہے۔ قسمتیں بدلنے والا کون ہے؟ اللہ نے عزت دی، بھائی نہیں چاہتے تھے، اللہ نے عزت دی۔ تو تقدیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، حارث کے بیٹے ہیں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر سے باہر نکلے، ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا، اغوا کر کے غلام بنا کے لے آئے اور آ کر بیچ دیا، بک رہے ہیں، والدین پریشان، یہ خود پریشان، بکتے بکتے اماں جی خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آ گئے۔ اماں جی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دے دیا، یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا، اور زید نبی پاک کے خادم بن گئے۔ سبحان اللہ، قسمت کہاں لے کر آئی؟ قسمتیں بدلنے والا کون ہے بولو؟ نبی پاک کی خدمت کر رہے ہیں اور حضور کے گھر میں، ادھر والد ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے نبی پاک کے پاس۔ یا رسول اللہ، ہمارا بیٹا آپ کے پاس غلام ہے، پیسے جتنے چاہو لے لو، اس کو آزاد کرو۔ حضور نے فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے بغیر پیسوں کے مفت میں لے جاؤ، میری طرف سے آزاد ہے، اور اگر نہ جانا چاہے زبردستی نہیں لے کر جانا۔
انہوں نے کہا جی بڑی اچھی بات آپ نے کی۔ حضور نے بلایا، زید جانتے ہو جی یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں، آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، گھر والے پریشان ہیں، زید اگر جانا چاہو میری طرف سے کوئی پابندی نہیں، نہ میں خفا ہوتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ والد کے ساتھ، گھر والوں کے پاس پہنچ جاؤ۔ زید کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ گھر چلا جاؤں گا، ماں باپ مل جائیں گے، بہن بھائی مل جائیں گے، دیگر رشتہ دار مل جائیں گے، لیکن آپ تو وہاں پر نہیں ہوں گے نا، میں آپ کو چھوڑ کر ماں باپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ باپ نے کہا زید ہوش میں ہو، یہاں تم غلام ہو، وہاں گھر کے مالک ہوگے، وہاں اپنی مرضی سے رہو گے۔ کہا بابا تجھے پتہ نہیں میں کس کا غلام ہوں، میں دو جہاں کے سردار کا غلام ہوں، محمد کی غلامی ہے شرط آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، میں اس غلامی پر ساری آزادیوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، محمد کی غلامی کو نہیں چھوڑتا۔ نبی پاک خوش ہوئے، آپ نے فرمایا زید تم میرے غلام نہیں، تم میرے بیٹے ہو۔ پھر دنیا نے دیکھا زید بن حارث کو لوگ زید بن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ قسمت کیسی بدلی، ڈاکوؤں نے اغوا کیا اور زید بن حارث سے زید بن محمد بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سے بڑھ کر مزے کی بات بتاؤں کہ قرآن مجید میں صرف ایک صحابی کا نام آیا ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، صرف ان کا نام آیا ہے قرآن مجید۔ کتنی عزتیں اللہ نے دی ہیں، تو قسمتیں بدلنے والا میرے بھائی کون ہے؟ اللہ، صرف اللہ۔ اللہ اکبر۔ اس پہ تو کئی مثالیں، ایک مثال اور عرض کر دوں، اور بڑی عجیب و غریب مثال ہے، آپ سب کے ذہن میں ہے، صرف تھوڑی توجہ دلانی ہے۔ وہ جب قسمتیں بدلنے پہ آتا ہے، توجہ ہے نا سب کی، جب وہ قسمتیں بدلنے پر آتا ہے، حبشے سے غلام کو اٹھاتا ہے، پھر وہ منڈیوں میں کئی طرح سے بکواتا ہے، پھر اس کو معین نبی محمد کے قدموں میں پہنچاتا ہے اور اسے ایمان کی توفیق دیتا ہے، پھر اتنا اونچا کر دیتا ہے کہ فتح مکہ والے دن سارے نیچے کھڑے ہیں اور وہ بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے، اور پھر اس کو اتنا بلند مقام عطا فرماتا ہے کہ معراج کی رات میرے نبی فرماتے ہیں میں نے اپنے آگے چلنے کی آہٹ سنی تو میں نے پوچھا یہ کون چل رہا ہے، تو مجھے بتایا زمین پر بلال چل رہا ہے اور اس کے پاؤں کی آہٹ اللہ جنت کے فرشتوں کو سنوا رہے ہیں۔ قسمتیں بدلنے والا کون ہے؟ وہ جب قسمتیں بدلنے پر آتا ہے تو یوں ہی کرتا ہے، اسباب کا وہ محتاج نہیں، اسباب اور ضابطے اس کے محتاج ہیں۔ غریب آدمی تھا، گڑ بیچتا تھا، گڑ کلو گڑ خریدا، اس کی چھوٹی چھوٹی روڑیاں بنائیں اور پیکٹ بنائے، اڈے کے اوپر لاریوں میں بسوں میں آیا، 10-10 روپے کے بیچ دیے۔ مشکل سے گھر کا چولہا جل رہا ہے، گھر کے کھانے کا انتظام بمشکل ہو رہا ہے، اور دعا کرتا ہے یا اللہ میں غریبوں میں اپنا کعبہ دکھایا ہوں، میں غریب نو اپنا کعبہ دکھایا۔ لوگ سن کے ہنستے، کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور کعبے کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ ہمارے بزرگ ہیں ملک صاحب، آج نہیں ہے میرے خیال میں، مجھے اس دن کہہ رہے تھے کہ دعا تسی یہ آنے ہو کہ اللہ بار بار حرمین دی زیارت نصیب فرما، ریٹ پتہ نہیں کتنے پہنچ گئے۔ میں کہا ملک صاحب ہو جس نو میں کہہ رہا نا اس واسطے ریٹ مسئلہ ہی کوئی نہیں، جتنے مرضی پہنچ جائے، جہاں مرضی پہنچ جائے، اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے۔ تو وہ غریب کہتا ہے یا اللہ اپنا کعبہ تو دکھاتا، تیرے کعبے کے گرد میں بھی چکر لگاتا، اپنے نبی کا روضہ تو دکھاتا، وہاں حاضر ہو کر میں بھی درود و سلام پیش کرتا، دعا مانگتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا اور اللہ اس کو حرمین کے سفر پر لے گیا، وہاں پہنچا، اس علاقے کا جو سب سے رئیس اور امیر آدمی تھا اسی سال وہ بھی گیا ہوا تھا، وہاں ان کی ملاقات ہو گئی۔ اس امیر آدمی نے اس فقیر کو دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگا او فقیرہ تو بھی آ گیا،
اور تو کس طرح آیا؟ اور تو گڑ بیچنا سے، تو گڑ بیچنے والا کیسے آ گیا؟ اس فقیر نے کہا چودھری صاحب میں گڑ بیچنا نا، رب تا گڑ نہیں بیچنا نا۔ کیا بات ہے، وہ جو مجھے لے کر آیا ہے وہ تو نہیں نا گڑ بیچتا، میں گڑ بیچتا ہوں نا۔ وہ جب قسمتیں بدلنے پہ آتا ہے پھر اسباب کا محتاج نہیں ہوتا، وہ فقیروں کو تخت پر بٹھاتا ہے اور تخت پہ بیٹھنے والوں کو تختے پہ لٹکاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور پاکستانی قوم تو روزانہ دیکھ رہی ہے، سمجھ آئی؟ ہمارے جو حکمرانوں کے ساتھ آئے دن ہو رہا ہے، ہم تو حیران ہی ہوتے ہیں کہ یا اللہ، اس سے تو بہتر ہے کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں چلو یہ ٹھیک ہے جی، ایک دن کے مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو صبر کر لیا، اس سے تو یہ بہتر ہے۔ ایک دن ان کے ایک آواز پہ پورے ملک کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے، اور دوسرے دن وہ جیل کے اندر پڑے ہوتے ہیں اور ان کا حال پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی عزت نصیب فرمائے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اے اللہ، ملک کا تو ہی مالک ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری بلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے۔ میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو در بدر کر دے۔ میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے۔ اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ تقدیر کا مالک کون؟ قسمتیں بدلنے والا کون؟ باقی سب محتاج ہیں، قسمتیں صرف میرے رب کے اختیار کے اندر ہیں۔ بات تمہید میں کافی لمبی ہو گئی۔ سفر کا مہینہ ہے، سفر کا معنی ہے خالی ہو جانا۔ سفر سے پہلے محرم کا مہینہ تھا، اس سے پہلے ذوالحجہ کا، اس سے پہلے ذوالقعدہ کا۔ یہ 3 مسلسل حرمت والے مہینے، ان میں لڑائی منع ہے، اہل عرب بھی رک جاتے تھے۔ 3 مہینے جناب لڑائی بند۔ عرب کا مزاج تھا لڑنے بھیڑنے والا، میدانوں میں لڑتے بھیڑتے رہتے تھے، اور جو ہی سفر کا مہینہ آتا گھر خالی ہو جاتے، میدان میں پھر جنگیں شروع ہو جاتی۔ تو پیچھے بیٹھے عورتیں کہتی بس سفر بڑا منحوس ہے، نعوذ باللہ، پہلے 3 مہینے بڑے آرام سے گزر گئے تھے، اب بتاؤ یہ سفر کی وجہ سے جنگ ہوئی یا ان کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوئی؟ اپنے عمل کی اصلاح نہ کی، سفر کو منحوس کہنا شروع کر دیا، اور وہ بات ایسی لوگوں کے ذہن میں بیٹھی آج تک نہیں نکل رہی۔ پھر آگے کئی باتیں گھڑ لیتے ہیں، وہ جی اتنے ہزار بلائیں جو ہیں نا سفر کے مہینے میں آسمان سے نیچے اتر آتی ہیں۔ بھائی پہلے خود سوچو، اللہ نے بندے ہو، آسمان پر بلائیں رہتی ہیں یا فرشتے رہتے ہیں؟ یہ آپ کو کس نے بتایا کہ آسمان سے بلائیں اتر آتی ہیں؟ آسمان پر فرشتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، بلائیں کہاں سے اتر آتی ہیں؟ یہ ایک بس بات کھاڑ لی ہے۔ اور جناب اس مہینے میں بڑے حالات خراب ہو جاتے ہیں جی، خبردار کوئی دکان نہیں نہ ڈالے، کاروبار کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ خبردار شادی کوئی نہ کرے جناب، رشتہ آگے چلتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں بنا کر رکھی ہوئی ہیں، سب توہمات ہیں، سب جھوٹ ہے۔ حدیث پاک میں بڑا واضح آیا ہے، میرے مرشد کریم امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر، یہ سفر کے بارے میں جتنی باتیں ہیں ان کا کوئی گمان نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کس نے فرمایا بولو؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حضور کی بات درست ہے یا جاہلوں کی جہالت کی باتیں درست ہیں؟ حضور نے واضح طور پر فرمایا حدیث کوئی سفر نہیں۔ اسی طرح فرمایا لا طیارہ،
یہ جو پرندوں سے لوگ قسمتیں معلوم کرتے ہیں، اور جناب کوا بول پڑا تو اللہ خیر کرے، سویرے سویرے آج کہاں بول گیا۔ ہمارے پنجاب میں یہ زیادہ باتیں، اس لیے پنجابی میں بات مذہبی کرتی ہے۔ اللہ خیر کرے، آج سویرے سویرے کہاں بول گئے جی، وہ کہاں بول کے جناب چنگا بلا اشرف المخلوقات انسان یرک گئے، ڈر گئے، کوے سے ڈر گئے، اور مرغا بول پڑا ہے، لگتا ہے کوئی مہمان آ رہا ہے۔ مرغے جنہوں نے رکھے ہوئی ہیں ان سے پوچھو، وہ تو چپ ہی نہیں کرتے، انہوں نے گھر تو پھر لینا لگی ہونا مہمان آتی ہیں اگر مرغے کے بولنے سے آتے ہیں۔ الو جناب الو آ گیا، سویرے سویرے بول پڑا، بس جناب قسمت ساری برباد ہو گئی۔ وہ الو سے قسمت برباد نہیں ہوتی، تجھے کسی نے غلط راستے پہ لگا دیا ہے، تم کس چکر میں پڑ گیا ہے۔ گھر سے باہر نکلا، آگے بلی آ گئی، بھاگ گیا جناب، وہ ہو کیوں جی، وہ جی جانا ہے، بس راولپنڈی جانا تھا راجہ بازار سودا لینے کے لیے، بلی آ گئی ہے، آج نہیں جاتا، چلو کل چلا جاؤں گا۔ یہ ساری باتیں کیا ہے جناب، جہالت کی باتیں ہیں۔ سویرے سویرے دکاندار کے پاس گیا بندہ، اس نے کہا جناب مجھے دودھ دے دو، بیکری کا سامان دے دو، بٹوا گھر رہ گیا، میں انشاءاللہ ابھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ جانتا بھی ہے، چلو بات تو ہوتا ہے نا کہ ذرا پتہ نہیں کون ہے، لے کر تتر ہی نہ ہو جائے، لیکن جانتا بھی ہے کہ اپنا دوست ہے، محلے والا ہے، پہلے بھی لے کے جاتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں نہیں نا جی، ہوں سویرے سویرے پہلا گاہ کے اتنے تو پھر ہوں میں نہیں دینا، کیونکہ سارا دن پھر میں ادھار ہی دیتا رہوں۔ بھائی ادھار دینا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی کو ادھار دیتا ہے نا، جب تک وہ واپس نہیں کرتا، ادھار دینے والے کے نامہ اعمال میں اتنا ہی مال صدقہ کرنے کا اللہ ثواب لکھواتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے دکاندار بھائیوں لکھا ہوتا ہے نا، آپ اچھے ہیں ادھار اچھا نہیں، یہ جملہ غلط ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے، سمجھایا کرو دکانداروں کو کہ لکھیں ادھار اچھا ہے، آپ اچھے نہیں کیونکہ آپ لے کر پھر بھاگ جاتے ہیں نا، ادا نہیں کرتے۔ ادھار تو اچھا ہے، ادھار سے تو گناہ بخشے جاتے ہیں، پیسے بھی واپس مل جائیں گے، بعد میں صدقے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اچھا اتنا بڑا اجر والا کام ہے جی، یہ نیکی کا کام سویرے سویرے نہیں کرنا چاہیے؟ بولو جی، کرنا چاہیے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے دماغ میں یہ باتیں آ گئی ہیں۔ بھائی ایماندار بندے کا کیا تعلق ان باتوں کے ساتھ؟ ایماندار بندہ کیوں سوچتا ہے؟ جس نے ایمان قبول کیا تو یہ بات کہیں والقدر خیری و شری من اللہ تعالی، یہ سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوں گے، رزق میرا وہاں سے آئے گا۔ وفی السماء رزقکم، آسمانوں میں رزق ہے تمہارا، جہاں تم ڈھونڈتے ہو یہاں نہیں ہے، رزق آسمانوں میں ہے، رب نے اتارنا ہے۔ اس لیے فرمایا ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عصر کے بعد جھاڑو دیا نا، اس طرح رزق کا بیڑا غرق ہو جائے گا جیسے اپنے ہاتھوں کے ساتھ چوم کر تم نے رزق باہر پھینک دیا۔ انا للہ، پتہ نہیں یہ کون سی کتاب میں پڑھا ہے، ہم نے تو نہیں پڑھا۔ ہاں پند نامہ میں اتنا ضرور پڑھا ہے جہاں پہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اے بچے، نصیحت کرتے ہوئے بچوں کو، اے بچے جب یہ ریوڑ آ رہے ہو نا گایوں کا بکریوں کا، بیچ میں نہ گھس، ٹکر مارے گی گر جائے گا۔ اور وہاں پر یہ بات بھی کہتے ہیں اندھیرے میں جھاڑو نہ دے، کہیں کوئی گری پڑی چیز ہوگی تو تجھے ایسا نہ گم ہو جائے۔ تو یہ ایک حکمت کی بات ہے، چلو اندھیرے میں تو نہیں جانا چاہیے، دیکھ کر دینا چاہیے کوئی سامان نہ، لیکن یہ مسئلہ تو شریعت کا نہیں ہے نا، اس کو آپ نے کیا بنا لیا کہ شریعہ حکم ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ جتنی باتیں توہمات کی ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے، وقت بڑا مختصر ہو گیا۔ پچھلے میں مجھے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ آج آپ ٹائم نے زیادہ لگا لیا، بس معذرت کے ساتھ آخری بات کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، اس دن سورج کو گرہن ہو گیا تھا، لوگوں نے کہنا شروع کیا حضور کا بیٹا فوت ہوا نا، سورج ہی بھی نور ہو گیا۔ قربان جائے میرے نبی پر، سچے نبی پر اور صداقت والے نبی پر۔ حضور نے یہ بات سنی، حضور ممبر پر تشریف لے گئے، لوگوں کو جمع کیا، فرمایا ان الشمس والقمر لا یخسفان لموت احد من الناس، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، کسی کی موت پر بھی نور نہیں ہوتے۔ یہ الگ معاملہ ہے، یہ الگ معاملہ ہے، کہاں کی بات کو کہاں سے جو کہاں پہ جوڑ رہے ہو۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کتے گٹا تے کتے بروٹا، اور کہاں کوا اور کہاں تیری قسمت، کہاں بلی اور کہاں تیری قسمت، اور کہاں یہ ادھار کا سودا اور کہاں تیری قسمت۔
کہاں کی بات کہاں پہ جوڑ رہا ہے میرا بھائی؟ اللہ کی ذات پر یقین کامل پیدا کر۔ اگر اللہ نے رزق تیری قسمت میں لکھا ہے، مل کر رہے گا، اس وقت تک تیری موت نہیں آئے گی جب تک تیری قسمت کی روزی نہیں ملے گی، اور اگر اللہ نے نہیں لکھا تو نہیں ملے گا، چاہے جتنا مرضی بھاگ کر دیکھ لے۔ نصیبوں کا یصیبوں کا نصیبوں کا یصیبوں کا ولو کان تحت الجبلین، ومالا نصیبوں کا لا نصیب ومالا نصیبوں کا لا یصیبوں کا ولو کان تحت الشفتین۔ ایک مقولہ ہے، کہنے لگا تیرا حصہ تجھے ضرور ملے گا اگرچہ دو پہاڑوں کے نیچے چھپا ہوا کیوں نہ ہو، اور جو تیرا حصہ نہیں ہے تیرے منہ کے اندر بھی جائے گا پھر بھی تجھے نہیں ملے گا، کھا لے گا پھر بھی الٹی آئے گی، باہر نکل آئے گا۔ اس لیے اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔